اس کی چچا زاد بہن بے انتہا خوبصورت تھی۔ عبداللہ اس سے محبت کرنے لگا۔ ایک دن موقع پا کر عبداللہ نے لڑکی سے کہا کہ میری خواہش پوری کر دو۔ لڑکی شرم حیا والی تھی، لیکن اس نے ایک شرط پر اس کی بات مان لی۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ پوری تفصیل کا خلاصہ اس طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہ بارش آ گئی۔ انہوں نے پاس کے ایک غار میں پناہ لے لی، لیکن جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اس کے دہانے پر یعنی اس کے منہ پر ایک چٹان گر گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ ان تینوں کے لیے ایک خوفناک لمحہ تھا۔ اگر چٹان نہ ہٹتی تو وہ سب کے سب وہیں بھوک پیاس سے ختم ہو جاتے۔ اس لیے کچھ سوچ کر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے ان نیک اور اچھے اعمال پر نظر ڈالو جو خاص طور پر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میری بیوی تھی اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ میں ان کی خاطر بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں ان کے پاس بکریاں واپس لاتا تو سب سے پہلے دودھ دھوتا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اپنی اولاد سے بھی پہلے اور باقی تمام گھر والوں سے پہلے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بکریوں کو چراتا چراتا میں دور نکل گیا اور شام تک نہ آ سکا۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، تو میں نے حسب معمول دودھ دہا اور آ کر ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے پسند نہیں تھا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں، اور یہ بھی برا معلوم ہوا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں، حالانکہ بچے میرے پاؤں کے پاس بلبلا رہے تھے اور چیخ چلا رہے تھے۔ اسی حال میں فجر کا وقت آ گیا، میں دودھ لیے کھڑا رہا، بچے روتے رہے اور ماں باپ سوتے رہے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ کم سے کم ہم آسمان کو دیکھنے لگے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میرے ساتھ یہ ہوا تھا کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی۔ میں اس سے اس قدر محبت کرتا تھا جتنی کسی مرد کو کسی عورت سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے اپنے آپ کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا اور میرا ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ بدکاری کروں، تو اس نے کہا کہ جب تک اسے 100 اشرفی نہ دو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض کتب میں اس کی تشریح میں آیا ہے کہ وہ لڑکی غریب تھی یا قحط کا شکار ہو گئی تھی اور اس کے گھر والے بہت ضرورت مند تھے، تو میں نے بھرپور کوشش کی کہ 100 اشرفیاں جمع کر لوں۔ چنانچہ میں نے محنت کر کے وہ جمع کر لی اور ان کو لے کر اس کے پاس آ گیا۔ پھر جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تاکہ اپنا کام کروں تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر اور مہر کو ناجائز طریقے سے مت کھول۔ تو میں کھڑا ہو گیا اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو ہمارے لیے اس میں اور کشادگی پیدا کر دے، اس پتھر کو اور ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو کچھ اور ہٹا دیا۔ اس کے بعد تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک فرق چاولوں کے 3 سا پر ایک شخص کو مزدور رکھا تھا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو کہا کہ مجھے میرا حق دے دے، یعنی مزدوری دے دے۔ چنانچہ میں نے اسے اس طے شدہ ایک فرق پر مزدوری پیش کی۔ اس شخص نے اسے پسند نہیں کیا اور مزدوری لیے بغیر ہی چلا گیا۔ تو میں نے ان چاولوں سے کھیتی کی، حتیٰ کہ میں نے اس قیمت سے گائے اور ان کے چرواہے جمع کر لیے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ شخص واپس آیا اور کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میرا حق نہ مارو۔ میں نے کہا کہ ان گایوں اور ان کے چرواہوں کی طرف جاؤ اور ان کو لے لو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈر اور میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ تو میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ گائے اور ان کے چرواہے تیرے ہی ہیں، انہیں لے جا۔ چنانچہ وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام تیری خوشی کے لیے کیا تھا تو باقی پتھر کو بھی ہم سے ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے باقی پتھر کو بھی ہٹا دیا اور وہ سب کے سب غار سے باہر آ گئے۔ فائدہ: یہ حدیث پاک چند انتہائی اہم سبق دیتی ہے۔ اول یہ کہ کوئی بھی نیکی اگر اخلاص یعنی صرف اللہ کے لیے کی جائے تو اس کا نہایت عمدہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے، دنیا میں نہ بھی ظاہر ہو تو آخرت میں یقیناً ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اپنے نیک کام کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے اور ایسی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ تیسرے یہ کہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔